بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، علامہ اقبال کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور ہم نے اقبال کی شاعری، اقبال کی فکر، اقبال کا فلسفہ، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ان پروگراموں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں اور جو ان کی فکر ہے اسے سہل انداز میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں صبح و شام جن موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے وہ بڑے بے ربط ہیں، بڑے بے ترتیب ہیں، ان کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہے، اور ہم ایسے موضوعات پر اپنا وقت کھپا دیتے ہیں کہ رات کو جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ سارا دن کس قسم کی گفتگو میں اپنا قیمتی وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ اگر ہم اپنی گفتگو ان موضوعات پر رکھیں جن پر اقبال لے کر گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ صدیوں کے موضوعات ہیں، تاریخ کے موضوعات ہیں، آپ جب ان موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گفتگو کر کے گفتگو کو اہمیت دی ہے، ہم نے گفتگو کر کے ان موضوعات پر بات کی ہے کہ اپنی ذات کو جو ہے اہمیت ہے وہ ہم نے دی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح و شام ہمارے کلاس روم میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے ڈرائنگ رومز میں اول تو لوگ بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہر کے پاس ایک موبائل ہے اور موبائل پہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور کبھی بات کر لیں تو پھر ہمارے پاس دو ہی موضوعات ہوتے ہیں، سیاست اور سیاست، اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ ہمارا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ہماری آج شام کی گفتگو صبح کسی حوالے کے لیے وہ کوئی قابل بحث نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی زندگی اتنی مختصر ہوتی ہے، اتنی کم ہوتی ہے کہ اس پر ہم بات کریں تو کچھ حاصل وصول ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو یہ جو موضوعات ہیں جن پر ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے بڑی جید اور بڑی نمایاں شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، ہماری سوسائٹی کے زندہ موضوعات ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے زندہ مباحث ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ بھی بنے گا۔ ہم گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس کا رد بھی کریں، لیکن کم از کم کسی دلیل کے ساتھ کریں، کسی آرگومنٹ کو لے کر آگے چلیں۔ تو یہ سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرنے کی، سوسائٹی کی بلڈنگ کرنے کی گفتگو ہے۔ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اپنے گھروں کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، اقبال کی ایک نظم رات کو ڈنر پر خود پڑھ لیں۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے نا کہ سارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا یہ اقبال کی نظم ہے، اسے آپ پڑھ لیں، کم از کم تلفظ ٹھیک ہوگا، لہجہ ٹھیک ہوگا، نئے الفاظ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو نئے معنی اور مفاہیم اور تراکیب کا استعمال کرنا آئے گا، تو بہت سی چیزیں آپ ان سے جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے۔ ہم نے اقبال نے جو فطرت شناسی پر گفتگو کی اور معنویت پر گفتگو کی، اس پر ہم نے بات کی۔ اقبال کا جو تصور خودی ہے اس پر ہم نے بات کی۔ اقبال جو مرد مومن چاہ رہے تھے وہ کس قسم کا مرد مومن ہے اس پر ہم نے بات کی۔ آج ہم اقبال اور عصر حاضر اور خصوصاً اجتہاد کے حوالے سے، اقبال کا ایک بڑا کام ہے اور بڑا نام ہے، اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں تفردات اقبال بھی کہا جاتا ہے، کہ شاید اس سے پہلے لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس انداز سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اقبال نے ایک اجتماعی فکر اور غور و فکر کے ذریعے ایک ایسا نتیجہ فکر ہم تک پہنچایا ہے کہ آج ہمیں لگتا ہے کہ اقبال نے وہ جو باتیں کی تھیں وہ کتنی کارآمد تھیں، اور ہم نے تاخیر کر کے اب اصل میں صدیاں ہم پیچھے چلے گئے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ سیم پینل موجود ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب، الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ان کی تصانیف بھی کئی تصانیف ہیں، اس موضوع پر ان کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ میں ڈین ہیں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ فیض اقبال ان کی کتاب ہے، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر کلام اقبال پڑھنے کے لیے موجود ہیں جناب ناصر فرید صاحب۔ ناصر فرید صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں۔ بہت شکریہ ناصر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ تو میرا خیال ہے کہ کلام اقبال سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں، یا پہلے گفتگو سے کلام اقبال میرا صاحب سن لیتے ہیں، اور صبح صبح کا وقت ہے، لوگ کلام اقبال سنیں تو کم از کم شاید اس راستے سے ہم اپنے مدعا تک پہنچ سکیں۔ جی ناصر صاحب کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، پریشاں ہو کہ میری خاک۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر
دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، بنایا عشق نے دریائے نہ پیدا کرا مجھ کو، بنایا عشق نے دریائے نہ پیدا کرا مجھ کو، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، یہ بہت بہترین۔ اور یہ جو آخری شعر ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں ماہ کامل نہ بن جائے۔ بہت شکریہ ناصر فرید صاحب۔ اور یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس نظم کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کس طریقے سے خودی کا تصور دے رہے ہیں اور کس شاندار طریقے سے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین، پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اجتہاد کے حوالے سے اور اقبال عصر حاضر کے حوالے سے کس طرح ریلیونٹ ہیں اور وہ کس طریقے سے ہماری رہنمائی اور گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شیر علی صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ عصر حاضر کا جو اقبال ہے، کیا وہ آج اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا آج سے قیام پاکستان سے پہلے تھا؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی عصر حاضر میں فکر اقبال کی جو معنویت ہے، صحیح،
یعنی یہ موضوع ہے. تو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. دلیل کم نظری، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. تو یہ جو بڑی فکر ہوتی ہے، صحیح، بے شک وہ الہامی کتب کی صورت میں ہو یا کسی ایک اقبال نے تو فرمایا ہے کہ یعنی کہہ گئے ہیں شاعری جزی سس پیغمبری. یعنی شاعر جو ہے وہ تو ایک یعنی ایک پیغمبرانہ منصب پر فائز ہوتا ہے. تو اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو معنویت ہے، وہ یعنی کسی ایک وہ سچ مچ زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے. آفاقی شاعر کس طرح بنتا ہے؟ جب اس کا پیغام، جب اس کی فکر وہ فکری سطح پہ بھی اور فنی سطح پہ بھی. اب دیکھیے یعنی اقبال جو ہیں یعنی آج بھی ریلیونٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ اقبال نے اپنی شاعری میں اور اپنی نثر میں یعنی اقبال کی نثر کو بہت کم توجہ دی گئی، اور خصوصاً جو ان کی انگریزی تحریریں ہیں، مثلاً جو ان کے خطبات ہیں 7 جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے، اور پھر ان کے 2 ترجمے نذیر صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے اور ڈاکٹر افتخار صدیقی صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے. تو یہ تراجم، یہ جو خطبات ہیں، یہ جو اقبال کے، یہ بڑی اہمیت کے. اس میں شاید ہی زندگی کا کوئی ایک بھی ایسا پہلو ہو جس کو علامہ اقبال نے یعنی ایک جدید زاویہ نظر سے نہ دیکھا ہو. یعنی اگر لیٹ سپوز مغرب کا جمہوری نظام ہم لے رہے ہیں، تو مغرب کے جمہوری نظام کو ہم نے کس طرح یعنی اسلام کے ساتھ دیکھیے، یعنی جمہوریت کی جو بنیادی روح ہے وہ تو اسلام کے اندر بھی موجود ہے. اسلام کے اندر بھی تو کوئی اس طرح موروثی سلسلہ نہیں ہے، نہ ہی ایک مطلق العنان حاکم کا کوئی تصور ہے. تو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اور اپنی نثر کے ذریعے سے یعنی ایسے موضوعات پر بات کی ہے، روشنی ڈالی ہے جو اقبال ہمیشہ کے لیے ریلیونٹ ہیں، ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہیں، ہر زمان کے لیے ریلیونٹ ہیں، ہر مکان کے لیے ریلیونٹ ہیں. اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اقبال کے اس پیغام کو ہم اس تناظر میں اور اس سیاق و سباق میں یعنی خود سمجھیں، اور پھر یعنی اس سطح پہ جا کے سمجھانے کی کوشش کریں. اگر ہم یعنی اس اسلوب اور اس انداز سے ایک فکر اقبال کو لیں گے تو اقبال تو جتنے بھی انسان کے بنیادی یا کسی معاشرے کے جو بنیادی مسائل ہیں، اقبال نے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور بہت فکر انگیز طریقے سے روشنی ڈالی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ اقبال جو ایک حکومت کے قیام کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیونکہ مغربی جو جمہوریت ہے وہ اس سے بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، اور تھیوروکریسی سے بھی کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ نہ ملائیت کی حکومت چاہتے ہیں اور نہ ہی مغرب کی ایسی حکومت، ایسا نظام چاہتے ہیں ڈیموکریسی کا. وہ اپنا ایک تصور دیتے ہیں. تو میں ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب تھوڑا سا اس پر بات کر، اقبال کے ہاں جو اقتدار ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور وہ جو جمہوریت ہے وہ کس قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں؟ جمہوریت کے حوالے سے ان کے بہت سارے اشعار بھی ہیں، اور ان کے جو یہ ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر شیر علی صاحب، ان کے خطبات ہیں. خطبات کے اندر انہوں نے اجتہاد بھی بتا دیا کہ اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے، اور جمہوریت کیسے ہوتی ہے، اور حکومتیں کیسے ہونی چاہیے، یہ سب کچھ اس کے اندر بتا دیا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ خطبات جو ہے نا، یہ خطبات جب ڈیلیور ہو رہے تھے، جب ان کے لوگوں تک پہنچ رہے تھے، تو 7 خطبات ہیں. 4 خطبات جب ان کے ہو گئے تو ان کو ملا ہے ان کا جو یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر تھا، اس سے ملاقات ہوئی. وہ آیا اندر، وہ مطلب چائے شائے پینے کے ٹائم تھا تو وہ اندر آئے. تو اقبال نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ 3 خطبوں میں تو آئے تھے، میرے 3 خطبات میں، لیکن چوتھے میں نظر نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں چوتھے میں بھی آ جاتا تو میں عیسائی نہ رہتا. اچھا، ہاں. تو یہ ہے تبلیغ. آپ کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تبلیغ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے ایک بڑی سطح کے دماغ کو اپیل کر لی. اپیل کر رہی ہے. تو یہ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں وہاں جو اسٹوڈنٹ وغیرہ تھے جو لیکچر سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تشریح اس طرح نہیں دیکھی آج تک جس طرح علامہ اقبال نے کر دی. تو کمال اس چیز کا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو بظاہر ایک ایسا انسان ہے جو
آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ زیادہ مطلب مولوی نہیں ہے، زیادہ عالم دین نہیں ہے، ایک ایسا شخص مربجہ عالم دین نہیں، اس طرح کی عالم دین تشریحات نہیں اس پر نہیں پورا ہوتا، لیکن اس نے اسلام کی تشریح اس طرح کی ہے. مولانا مودودی نے لکھا کہ جب یہ برطانیہ میں تھا تو اس وقت اس طرح سے مغربی تہذیب میں ڈوب گیا، اور جب باہر نکلا تو لوگوں کی بڑے بڑے علماء سے بھی بڑا عالم تھا. یہ تو اس تہذیب کے حوالے سے جو ہے نا اقبال نے بہت زیادہ تاکیدیں کی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے اس کے اندر ڈوب کر گہرائی کے اندر جا کر اس کو کہا کہ اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ تمہیں جو نظر آ رہی ہے نا، چکا چوند نظر آ رہی ہے، تمہیں جو بہت بہت روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ روشنیاں نہیں ہیں. صحیح. کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری ہے. یہ ہے. پھر ایک جگہ لکھا کہ اسے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری. اس کے بعد کہا اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ. اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. یہ انہوں نے یہی بتانے کے لیے کہ بھئی تم لوگ کدھر جا رہے ہو، تم لوگ کیوں مطلب ہے کہ چھوڑ کے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو چھوڑ کے کدھر چل پڑے ہو. صحیح. تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ جیسے انہوں نے ایک جگہ پہ اور لکھا تھا کہ وہ کیا جب خیر بہرحال وہ بہت سارے اشعار ہیں اس طرح. صحیح. اور وہ اپنے اشعار کے اندر اقبال بڑا ایک جو اخلاقی اور روحانی تعلق ہے اور رشتہ ہے اس کو قائم کرنے کی لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا یہ نہیں ہے طریقہ. مسلمان جو ہے وہ اس طرف نہیں جا سکتا جو سچا مسلمان ہے. اس کو اپنی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے اقدار کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے مذہب کی طرف. اور یہ جو بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو سمجھے بغیر، کسی کو پڑھے بغیر نہیں، اس کے اندر پورا ڈوب کر اسے سمجھ کے پھر یہ نتیجہ نکالا ہے. تو ناظرین، اقبال کی جو فکر ہے اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور خصوصاً اقبال عصر حاضر میں کتنے ریلیونٹ ہیں، اور اقبال نے جو اجتہاد کے حوالے سے بات کی ہے وہ کیا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کا جو تصور اجتہاد ہے وہ کیا ہے، اور اقبال عصر حاضر میں کتنے ریلیونٹ ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرق ہے جو بہت واضح طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، مشرق و مغرب میں جو فاصلے ہیں، فکر کے فاصلے اپنی جگہ پر، لیکن ویسے جو فاصلے ہیں وہ سمٹ کے رہ گئے ہیں، اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور آپ پوری دنیا کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ان سارے حالات کے اندر ہمارے جو افکار ہیں اور ہمارے جو خیالات ہیں ان پر بھی بہت بڑے اثرات جو ہیں مرتب ہوئے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہم آپس میں بہت زیادہ کلوز ہوئے ہیں، اور اس کلوز ہونے کا فرق یہ ہمارے اوپر یہ بھی پڑا ہے کہ ہمارے خیالات کی جو ترتیب تھی وہ بہت حد تک، اور ساخت جو ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وقفے کے میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر فہد انوار صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان حالات کے اندر جو ہمارے سامنے درپیش ہیں، ہمیں بڑا مشکل سا دکھائی دیتا ہے کہ جو تصور اقبال دے رہے ہیں، اور اس تصور کے اندر بڑی روحانیت ہے، بڑی اخلاق سے مزین ایک معاشرہ قائم ہو رہا ہے، اور بڑی خوبصورتی ہیں ظاہری طور پر، لیکن عملاً بہت مشکل پیش آ رہی ہے وہاں پہ. تو کیسے تطبیق کریں، کیسے اپنے آپ کو ہم لنک کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. صحیح. بلکہ اگر اقبال کے ہی میں الفاظ میں کہوں تو نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہماری مجالس میں شکوہ ہوتا ہے نوجوان نسل کے اوپر، اور اس کے اقبال کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھے کون اور اس کو اپلائی کون کرے، تو وہ اقبال نے خود ہی کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی.
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بالکل نا امیدی کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ انہوں نے تو ایک اور بات بھی کی ہے نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرو. جی بالکل. انہوں نے کہا نا جوانوں کو تو اس طریقے سے آپ تیار کریں کہ انہیں جی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ درست سمت کے اندر جو ہے وہ فکری اور عملی رہنمائی کی جائے. اور اس کے لیے جو نوجوان ہیں ان کے لیے پھر جو ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں خود ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس لیے اگر ہم ایک واقعی ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو صالح اقدار رکھتا ہو اور اقبال کے مرد مومن کے تصور پر مبنی ہو, تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اقبال وہ فکر لا رہے کہاں سے ہیں. تو اس اساس کو سمجھنا ہوگا, اور وہ اساس کیا ہے؟ قرآن ہے, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور مرد مومن کا جو ایک عملی نقشہ ہے وہ بھی ہمیں اسی زندگی میں مل جاتا ہے. تو اس کو سمجھ کر اگر اس کو اپنایا جائے تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ امید کی کرن ابھی بھی موجود ہے. صحیح. اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر شیر علی صاحب, یہ جو سوال میں نے احد صاحب سے کیا بنیادی طور مقصد یہ تھا کہ اقبال ایک بند دروازہ جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے, تو اقبال اصل میں اس دروازے کو بھی کھولنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کے ذریعے جو نیا زمانہ ہے اس کی ضرورتیں, اس کے تقاضوں سے متعلق قرآن اور سنت سے روشنی لے کر ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. اور ساتھ وہ اصل میں اس بات پر بھی فوکس کرتے ہیں اجتہاد کرے گا کون, تو وہ اس کا بھی بتاتے ہیں کہ اجتہاد کسے کرنا چاہیے کہ جو اجتماعی تربیت یافتہ افراد ہیں ان کا جو گروہ ہے وہ اجتہاد کے لیے کھڑا ہوگا, اور وہ ہوگا کہ جسے عوام جو شہری جو ہیں اسے یہ منصب سونپیں گے. تو یہ جو تصور ہے اقبال کے ہاں اجتہاد کا, اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. ہاں سید صاحب بہت شکریہ, بہت اہم سوال آپ نے پوچھا. دیکھیے اقبال نے جو اسلامی فکر ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے. صحیح. اور جو لمحہ موجود کے جو جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے. لیکن جو اقبال کی فکر ہے وہ بنیادی طور پر ایک اسلامی فکر ہے. صحیح. اقبال فرماتے ہیں کہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرے گا کون, تو اقبال نے یعنی جمہور میں سے ہر فرد کو یہ اختیار نہیں دیا. صحیح. اقبال فرماتے ہیں کہ یعنی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو یعنی جو صاحب نظر لوگ ہیں وہی یہ فیصلہ کریں گے. لیکن اقبال یعنی جو جمہوری نظام ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہے, یا ایون جو بادشاہتیں ہیں کچھ ملکوں کے اندر, یعنی اقبال بنیادی طور پر جو معاشرے کا جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے یا انسان ہے اس کی حمایت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو ہماری پوری دنیا میں جو کیپٹلزم کی لہر چلی ہے, مثلا یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا. تو دیکھیے یعنی مادی سطح پہ بھی اقبال نے مغرب کو رد کیا ہے, اور روحانی سطح پہ بھی اقبال نے, یعنی اقبال ریکنسٹرکٹ تو کر رہا ہے, ایک تجدید فکر تو دے رہے ہیں, لیکن وہ اپنی روحانیات کو ساتھ لے کے اور اسلامی اقدار کا جو نظام ہے ہمارا یعنی جو ایک سوشو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا, اس کو لے کے یعنی ساتھ وہ یعنی آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے کہا گیا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, یعنی طاقت جب آپ, یعنی اقبال کے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جب آپ بنتے ہیں تو وہ جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے وہ یعنی سوسائٹی کو یا مقتدر حلقے کو پھر کیا ایبسولوٹلی کرپٹ کر دیتی ہے. اقبال کے ہاں ایسا نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ جس کو ہم یعنی منصب حکمرانی پہ فائز کرتے ہیں تو وہ تو اس کا جو یعنی وہ تو ایک خادم ہے معاشرے کا, وہ تو ایک طرح سے یعنی جواب دہ ہے یعنی ریاست کو بھی, اور پوری جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی ہر وہ یعنی دریائے فرات پہ اگر وہ ہوگا تب بھی یعنی یہ جو کنسپٹ ہے کہ یعنی آپ یو آر ریسپانسبل. اب ہمارے ہاں تو وہ ایک ایسا نظام ہم نے پچھلے 70-75 برسوں سے یعنی کہ کوئی وہ جواب دہ ہے ہی نہیں اس طرح سے. آپ کے پاس رائٹ ٹو ایکسیس آف انفارمیشن ہی نہیں ہے, آپ کو تو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اقبال کے ہاں اقبال نے تجدید ضرور کی ہے,
لیکن اسلامی فکر کو سامنے رکھ کر وہ تجدید فرمائی ہے. صحیح. اور وہ حریت فکر کا جو درس سیدنا فاروق اعظم سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا ہے تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والے. تو یہ جو پورا نظام ہے یہ غلام بنانے کے، اب غلام تو نہیں بنا رہا، ذہنی یرغمال بنا رہا ہے ایک اور طریقے سے. اچھا ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، اقبال کی شاعری کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کہی کہ انسانی ذہنوں کو یرغمال بنانا، انہیں غلام بنانا، اور جو اجتہاد کی راہیں ہیں ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ایسی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور راستے بند کرنے کے لیے سپیڈ بریکر لگا دیے گئے ہیں تاکہ آپ اس طرف جا ہی نہ سکیں، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے جس میں ملائیت ہے، پیری ہے اور سلطانی ہے، ان کا آپس میں ایک اکٹھ ہے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور وہ اقبال نے کہا بھی نا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی وہ ملائی و پیری. تو یہ جو آپس میں اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک سوسائٹی کے لیے ایک ایسا بند باندھ دیا ہے کہ نئی سوچ، نئی فکر جو ہے اس کے آگے روڑے اٹکا دیے ہیں. تو اقبال تو یہاں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے کہ نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے اور یہ کوئی اسلام کا نظام نہیں ہے، جو بظاہری طور پر جبہ و دستار میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. بے شک یہ اقبال جو ہے نا وہ حریت فکر بھی اور حریت جو ہے مجموعی طور پہ انسان کی حریت جو ہے اس کے قائل ہیں. اور ہر لمحہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری ہے، یہ ضروری. آپ جہاں بھی ہیں آپ کے جو اپنے حقوق ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں وہ یہ حریت کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاک، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاک، اور آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو محکوم ہے یہ کچھ نہیں، یہ انسانیت کے دائرے میں ہی نہیں آتا جو محکوم ہو جاتا ہے. جو کسی کی جو ہے نا وہ غلامی کا وہ کر لیتا ہے نا اعتراف اور ان کے آگے جھک جاتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا. اور جو غلاموں کی بجائے اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے وہی انسان ہے صحیح طرح سے. اس کی رگ سخت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا. وہ تو ایسے چھوٹے موٹے پرندے چرندے وہ بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ ہے. تو اقبال کے ہاں جو ہے نا میں بار بار یہ کہوں گا کہ اصل میں اس کے اندر بھی خودی کا درس شامل ہے. ایسے ہی وہ جیسے وہ کہتا ہے کہ خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. واہ. کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. واہ واہ، کیا کمال بات کی ہے جی. یہ دیکھیں نا پھر وہ فطرت کی چیزیں اور پھر اس کے بعد ساتھ آگئی فطرت کے ظاہرے کے اندر اس نے کتنی وسعت پیدا کر دی ہے جی. وہ یہی کہتا ہے کہ خودی جو ہے اس کی اپنی فطرت ہے اور فطرت جو ہے اس کی اپنی خودی ہے. صحیح. یہ اس لیے وہ کہتا ہے جو ان کی بنیادی بات ہے. صحیح. تو اچھا دوسرا ہم ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں نا کہ اقبال جب یہ ساری بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جو فسطائیت پر مبنی ہو اور جو لوگوں کو اپنی بات کرنے سے روکتا ہو، ان کو معاف ضمیر بیان کرنے کی آزادی نہ دیتا ہو، یا ان کو ذہنی طور پر یرغمال بنا کر انہیں ایسی چراگاہ میں لے جائے کہ جہاں اس کی مرضی کی گھاس وہ چر سکیں، تو اقبال اس کے بھی خلاف ہیں. یہی ہے نا کمیونزم جو ہے. جی ہاں. وہ اسی کی تشریح ہے یہ کہ وہ کمیونزم کو سامنے دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صحیح. تو اسی کے وہ خلاف بات کرتا ہے کہ یہ نہیں چاہیے. جو آپ کو ترقی اور جو آپ کو آزادی اسلام نے دی ہے وہ آزادی ہے. صحیح. وہ جو کہتے ہیں نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. شکوہ میں یہ چیز شکوہ جو ہے نا وہ ایسی نظمیں ہیں بہت آسان ہیں لیکن معنویت سے بھرپور ہیں. آپ دیکھیں شکوہ پڑھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اقبال جو ہے نا
ایک پوری قوم کو لے کے باہر میدان میں کھڑا ہوا ہے صحیح اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگ رہے ہیں جی صحیح تو اس سے کہہ رہا اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہم پہ ظلم کیا ہے, تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا, یہ کہتا. پھر خود ہی جا کے تو جواب دیتا ہے جس وقت, تو پھر وہ حیران کر دیتا ہے. وہی قوم جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو پہچان کے باہر نکلتی ہے. اور اچھا یہ کیا زبردست کمبینیشن ہے ہم شکوے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شکوہ جواب شکوہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اقبال کو اس دور میں بھی اس طرح نہیں سمجھا گیا. جب شکوہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کس طریقے سے حملے کیے گئے, اور جب انہوں نے جواب شکوہ لکھا تو پھر وہ ان بے چین ذہنوں کو اطمینان نصیب ہوا. لیکن اقبال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور تصور بھی, جہاں وہ مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہیں تو وہاں پر ایک اور تصور بھی پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تفریق بیان کرتے ہیں کہ ملا میں اور مجاہد میں فرق کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور. تو اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جو مجاہد ہے وہ سارے کام وہ کرتا ہے جو ملا کرتا ہے, لیکن جو ملا جس چیز سے بچتا ہے وہ اس کا جو نعرہ تکبیر ہے کہ حی علی, جو عمل کا ایک نعرہ اس کو لے کر چلتا ہے. تو ڈاکٹر فہد انوار صاحب میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اقبال کے یہاں یہ جو تفریق ہے ملا کی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور عہد کی اذاں. تو اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ کیا چیز کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ اصل میں اقبال جو یہ تفریق کرتے ہیں تو اقبال ایک حرکتی ایک قوت کے قائل ہیں. ایک ان کے ہاں جامد نہیں ہے, جیسے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو بلکہ جو اسلام کا جو تصور اجتہاد اقبال کی فکر کی روشنی میں جو ہم بات کر رہے ہیں, اصل میں اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ اس کو اسلام کو ایک ڈائنامک ریلیجین کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں اور ہر دور کے لیے اس کو پریکٹیکلی اپلیکیبل سمجھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں. اور جو اجتہاد کی جو وہ بات کرتے بھی ہیں تو یہ ہر کس و ناقص کو اس کو اختیار نہیں دیتے ہیں, بلکہ وہی لوگ جو اس قابل بھی ہوں, وہ یہ صلاحیت رکھتے ہوں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ایک زندہ مذہب کے طور کے اوپر, ایک ایسا مذہب کہ جس کے اندر انسانیت کی مسائل کا حل موجود ہو, پیش کیا جائے, اور اس کے لیے ایسی صورتیں اختیار کی جائیں کہ جو کتاب و سنت کی روشنی کے اندر ہی ہوں. اور اسی کا نام اجتہاد ہے کہ ایک پیش آمدہ مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کر ان کا شرعی حل پیش کرنا. جو بات تو سمجھ رہا ہوں نا, یہ نا بندہ بات ہی نہ سمجھ رہا ہوں, ہم سے کہ آپ ہمارے مسئلے کا حل کر دیں. آپ اپنی گاڑی نہیں دیتے 15-20 لاکھ روپے کی کسی ایسے بندے کو جو ڈرائیونگ نہ سکتا ہو, تو آپ کے اجتہاد جو پوری قوم کے مسائل ہیں وہ آپ کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیں. تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ ایک حرکت کا جو فلسفہ ہے, تو جہاں اقبال یہ ملا اور مجاہد کا جو فرق کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہی ہے, کیونکہ اگر اقبال کے کلام کو ہم دیکھیں تو وہ جا بجا وہ بلکہ یوں بھی کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, اور اسی طرح رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور اسی طرح وہ سجدہ بے ذوق جس کا وہ سجدوں کا تصور کرتے ہیں, نمازی نہ رہے. تو اقبال جو ہے وہ ایسا یعنی ایک ملا کا وہ تصور کہ جو صرف جامد ہو اور چند جو ہے وہ رسموں کے اوپر مبنی ہو, اس کی نفی کرتے ہیں. در حقیقت اگر اس کو دیکھا جائے تو وہی جب ایک عملی اظہار کے اندر آتا ہے اور عملی طور کے اوپر مرد مومن بن کر آتا ہے تو وہی مجاہد بن جاتا ہے. صحیح. تو اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ اقبال کی اس تشریح کے نزدیک, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ جامد نہ ہو, نہ وہ معاشرے کو جامد کرنا چاہتے ہیں, نہ فرد کو جامد کرنا چاہتے ہیں, کہ زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے, اس میں تحرک ہے, اور یہ جو فارغ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر, تو یہ اصل میں اللہ جو چاہتے ہیں انسان, یہ وہ انسان ایسا نہیں ہے. وہ کیا ہے, ایک شعر کے اندر اقبال یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مطلب اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ تقدیر کے اوپر آپ نے وہ بنایا ہوا ہے اور عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, تو یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو متحرک انسان ہے, یہ اقبال اپنی فلسفی کے اندر جو دیتے ہیں کہ یعنی اس کو سمجھیں کہ ایک طرح سے ہر وقت وہ لگا ہوا ہے کام میں, اس کا سوتے ہوئے دماغ چل رہا ہوتا ہے, وہ متحرک رہتا ہے. بلکہ وہ خود کے یہ کائنات ابھی نہ تمام شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون, یعنی چل رہا ہے سارا, کوئی یہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اس میں اگر دیکھا جائے تو مایوس انسان کی تو اقبال کی شاعری میں کہیں
نظر ہی نہیں آتا کہ وہ بالکل اس کو آؤٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ سبوق سید صاحب. یعنی جو اقبال کا پیغام ہے وہ صحیح ایک رجائیت کا پیغام ہے, وہ صحیح یعنی ایک آپٹیمسٹک شاعر ہیں, یعنی پیسمسٹک شاعر نہیں ہیں. اس میں کہتے ہیں نو امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ, جو آپ نے فرمایا کہ جو تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اور یہ جو دو نظموں کا ذکر ہوا, شکوہ کا اور جواب شکوہ کا, تو یہ بہت اہم نظمیں ہیں اقبال کی. یعنی شکوہ کا جو پہلا یعنی بند ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا. اب یہ دیکھیے اقبال نے ان دو نظموں میں جو جس طرح ہمارے ہاں انگریزی ادب میں یعنی جان ملٹن ہے پیراڈائز لاسٹ پیراڈائز ری اگین, تو وہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. ایک ڈرامہ یعنی ہمیں یعنی اقبال نے ایک عظیم شاعر کی حیثیت سے یعنی جو پہلی نظم ہے اس میں شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو. اب یہ یعنی شکوہ ہے, پہلی جو نظم ہے وہ یعنی ایک مومن ہے جو اللہ سے محبت بھی کرتا ہے, لیکن یعنی وہ سب, لیکن اب جو جواب شکوہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ آپ کے اندر تو یہ آپ کے اندر تو وہ جو اسلامی اقدار ہیں وہ تو ساری آپ نے چھوڑ دی ہیں. اور خصوصاً جب یعنی جواب شکوہ کا اختتام ہوتا ہے تو جس طرح پہلے بھی یعنی یہ بات آئی کہ یعنی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو لوح و قلم یعنی دیکھیے یعنی وہ یعنی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جائے گی. آپ نے بھی ایک شعر سنایا تھا کہ یعنی جو مسلمان کی تقدیر جو ہے وہ تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, یعنی وہ مقدر کا یعنی اس طرح پابند نہیں ہے. تو اقبال انسان کو اور خصوصاً جو مرد مومن ہے اس کو ایک ایسی قوت عطا اقبال کا پیغام جو ہے اور اقبال کی فکر ایک ایسی قوت سے یعنی ہمکنار کرتی ہے کہ وہ بہت ایک پاورفل شخص, یعنی وہ مایوسی تو بہت دور, یعنی جس طرح یعنی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت اللہ مع الصابرین, تو یعنی اقبال کے ہاں بھی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور آپ اتنے یعنی مضبوط اس میں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ یعنی آپ کی جو ایمانی اور ایقانی جو بنیادیں ہیں وہ بڑی مستحکم ہوتی ہیں, آپ وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے. تو اقبال یعنی انسان کو تمام وسوسوں سے یعنی آزاد کر دیتے ہیں. اقبال کا جو پیغام ہے وہ انسان کو تمام وسوسوں سے آزاد کر کے بہت ایک اندر کی قوت, یعنی دیکھیے قوت تو سبوق سید صاحب ہم اندر سے کشید کرتے ہیں, باہر کی قوتیں تو آپ کو کوئی اس طرح کا سہارا اور دلاسا نہیں دے سکتی. تو جب آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں, اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ اندر سے ایک بہت مضبوط شخص ہے, اور وہ یعنی کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ یعنی وہ توحید کا قائل ہے, اور جو توحید کا عقیدہ ہے وہ انسان کو تمام یعنی وسوسوں سے تمام خدشات سے اس کو آزاد کر دیتا ہے. تو اقبال کا جو مرد مومن ہے یا وہ نوجوان جو ہے, جو دیکھیے شاہین کا ذکر نہیں آیا ہماری گفتگو میں, اقبال نے یعنی شاہین کو اپنے سمبل بنایا ہے. یعنی پرواز ہے دونوں کی سی ایک جہاں میں, شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. تو اقبال ہمارے معاشرے میں کرگس نہیں پیدا کرنا, راجہ گد نہیں پیدا کرنا چاہ رہے. اقبال جو ہے وہ شاہین یعنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور شاہین کون ہوتا ہے؟ شاہین وہ نوجوان ہے جو یعنی اپنی محنت سے اور اپنی اس سے یعنی وہ کرتا ہے, یعنی محنت سے یعنی وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں نوجوان جو ہے وہ یعنی نوجوان ہے جو اپنی دنیا خود پیدا کرتا ہے. اور یہ نا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, کہ وہاں پر جا کر آپ وہاں پہ جا کر. اچھا, یہ بڑی اہم اور بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو اقبال کی شاعری کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے, اور اس پوری فکر کو ان حالات کے اندر سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم بات ہے. اچھا ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب, یہ جو انہوں نے کہی کہ اقبال کی شاعری جو ہے اس میں ہمیں رجائیت امید پرستی دکھائی دیتی ہے, لیکن آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بر صغیر میں اردو کے بڑے شعراء ہیں جو ہم جانتے ہیں, میر کا نام ہے, غالب کا نام ہے, اور تو ہم غالب کی شاعری میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو ہمیں کہیں مایوسی دکھائی دیتی ہے. اقبال کی شاعری میں اس کے برعکس ہمیں امید زیادہ دکھائی دیتی ہے. تو کیونکہ پڑھتے ہم تو دونوں کو ہیں, تو یہاں پر اب کیا کریں, نوجوان جو ہے پریشان ہو جائے گا, کہے گا ہمیں کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے.
बस यही नौजवान को बताना है कि आपके लिए ये शायर है, सही, ये शायर है जिसका आपने जिसकी तकलीद करनी है आपने, सही, और बाकी शायरों को आपने पढ़ना है इसलिए कि इम्तिहान देना है, ठीक है। सही। अब देखिए ना, मैं ये सोच रहा था कि एक ये फ़लसफ़ा जो होता है, सही, फ़लसफ़ा, वो खुद इकबाल ने कहा था कि फ़लसफ़ा जो है ना वो तो ठिठरे हुए लफ्ज़ों का मजमूआ है। जी, वाह, फ़लसफ़ा ठिठरे हुए लफ्ज़ों का मजमूआ है। तो मैं फ़लसफ़ी नहीं हूँ, मैं तो दीन का एक तालिब इल्म हूँ। लेकिन इकबाल को तो हम बतौर फ़लसफ़ी जानते हैं। हम जानते हैं ना, लेकिन खुद ये कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं फ़लसफ़ी नहीं हूँ, मैं तो दीन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, और फ़लसफ़ा जो है वो तो ठिठरे हुए ख्यालात का एक मजमूआ है। अच्छा, तो ये उन्होंने खुद कहा था। अब देखें कि इसी वजह से ना फ़लसफ़ा, उनका फ़लसफ़ा है क्या, एक लफ्ज़ पे जी, मबनी है फ़लसफ़ा, सिर्फ एक लफ्ज़ से, और उसी लफ्ज़ की वजह से उन्हें इमाम फ़लसफ़ा ईरान में अरब में कहा जाता है, इमाम फ़लसफ़ा। और वो लफ्ज़ क्या है, यही खुदी, सही, यही खुदी एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है जिसकी तशरीहें पता नहीं कितनी कितनी हो चुकी हैं, कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हुनूज़ तशना मतलूब है, उसकी कोई मतलब वो पूरी नहीं हो सकी अभी तक। तो ये बात है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा इस सिलसिले में कि यही अगर इसी फ़लसफ़े को पूरी उम्मत पर, पूरे इस्लामी निज़ाम के जितने चाहने वाले हैं उन पर लागू कर दिया जाए, तो फिर एक ऐसा मुआशरा बनेगा जो सही इस्लामी मुआशरा होगा। इसके अलावा कोई सूरत नहीं। ये डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन हम इकबाल की शायरी के अंदर एक और चीज़ भी देखते हैं ना, जो नज़म हमने पहले भी पढ़ी थी कि खुदी के सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो सिर नेहा है, तो इकबाल ये क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो है आपको नहीं पता कि असल ताकत किस चीज़ के अंदर है। सही, वो ताकत, इसका एक नुक्ता है, वो नुक्ता यही है जिसको सिर्रे नेहा कहते हैं। सिर्रे नेहा का मतलब जो अभी आप सब पे नहीं खोल सका, वो मैं खोल रहा हूँ आप पे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा, और इसी फ़लसफ़े को और इसी ताकत को लेके आगे बढ़ना होगा। ये कहता है इकबाल जो है। अच्छा, और आप देखें कि जितने भी तसव्वुरात हैं उनके सारे फितरत से लिए गए। शाहीन का तसव्वुर आप देखें फितरत से, ऐसे ही है, इस जहान में मौजूद है हर चीज़ मौजूद है। आप ये देखें जो अपना खुदी का तसव्वुर, ये भी फितरत से लिया गया है। सही, तो जितने भी ये हरकत का तसव्वुर उनका फितरत से लिया गया है। हर चीज़ फितरत से वो अखज़ करता है, और फितरत जो है फितरत को पे अखज़ नहीं करता, बल्कि फितरत को अपने ऊपर लागू करता है। सही। और ये मैंने पहले जो कहा था कि फितरत जो है उसका अपना एक मतलब है कि वो ताकत है उसकी अपनी, और फितरत का अपना एक निज़ाम है, और निज़ाम की अपनी एक फितरत है। सही। और वो जो इकबाल ने कहा कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो बुनियादी तौर पर बात यही है कि हमने अपने तीनों प्रोग्रामों के अंदर इसी नुक्ते की तरफ आने की कोशिश की, अगरचे के इस्तिलाहात और थी और अंदाज और थे नहीं, लेकिन ये फितरत अफराद से गुमाज तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़, ये भी बताता हुआ जी। बेशक। तो ये असल चीज़ें ये हैं जो जब आप मजमूई तौर पर करप्ट हो जाते हैं, और आप अपने मकसद को छोड़ देते हैं, तो फिर फ़र्द को तो छोड़ देगी, लेकिन सबको नहीं छोड़ेगी, सबको नहीं, तो सब उसका वो। सबूक सैयद साहब, मैं एक जो बात है उसका इजाफा करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल सिर्फ यानी बर्र-ए-सग़ीर के शायर या पाकिस्तान के शायर नहीं हैं। सही। देखिए, यानी ईरान में जो इनकलाबी ईरान है उस पर जो तहकीक की है जिन लोगों ने, बिल्कुल, तो उन्होंने इकबाल लाहौरी की फ़िक्र का वो जिक्र करते हैं। सही, बिल्कुल। यही सूरत अफ़गानिस्तान की भी है। अच्छा देखिए, ये यानी शायद पूरी दुनिया में वाहिद मिसाल है। इकबाल की नज़म भी है, यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं, पीर रूमी और मुरीद हिंदी। तो कोनिया में, तुर्की में यानी उनका एक सिंबॉलिक एक मज़ार है। तो ये बहुत यानी अहम बात है कि देखिए जर्मनी में सड़क का नाम में है, और देखिए पूरी दुनिया तो ईरान में यानी जो सड़कें हैं, मुख्तलिफ शाहराहें हैं, उनका इकबाल के एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है
ایران میں وہ اقبال کے اقبال کہتے ہیں بچوں کو تو سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں دیا جاتا میٹرک کا جب تک کوئی اقبال کے کچھ اشعار نہیں سناتے. تو یعنی اقبال ہمارے وہ عظیم شاعر ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یعنی اس کا پیغام ماشاءاللہ یعنی ہمیں اقبال پہ فخر ہونا چاہیے کہ ان کا پیغام ہے پوری دنیا میں یعنی ماشاءاللہ. اقبال کو سمجھنا بھی چاہیے اور ہمارے نصاب تعلیم میں نظام تعلیم میں اقبال کو ایک بنیادی حیثیت جب تک آپ نہیں دیں گے. اور اقبال کو بنیادی حیثیت دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث اور دور جدید کی فکر کو آپ اس میں حصہ دے رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب, ڈاکٹر فہد انوار صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات یہاں تشریف لائے اور تینوں پروگراموں میں آپ نے بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار گفتگو کی. اور اس گفتگو میں لازمی ہم نے سارے گوشے ان کی کور نہیں کر سکے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے کم از کم گفتگو کے لیے بنیادیں کم از کم بنا دی ہیں کہ اس پر ہمارے معاشرے کے اندر گفتگو ہونی چاہیے. اور ناظرین, ہماری جامعات میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے منبر و محراب پر, ہمارے میڈیا پر یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صبح و شام لگ رہے ہیں معاشرہ خراب ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کیسے ٹھیک ہوگا اگر آپ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بنیادیں ہی فراہم نہیں کرتے؟ آپ پہلی اینٹ ٹیڑھی لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ پوری بلڈنگ بالکل سیدھی کھڑی ہو. تو ٹیڑھی اینٹ لگا کر سیدھی بلڈنگ کھڑی نہیں کی جا سکتی. بنیادی تصورات جو ہیں بانیان پاکستان کے, ان کے ساتھ اگر آپ تعلق خاطر قائم نہیں کرتے, ان کی فکر سے استفادہ نہیں کرتے, تو آپ کبھی بھی اس ملک کو ٹھیک نہیں بنا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت اس وقت ٹھیک ہوگی جب یہ بالکل پہلے والوں کی طرح ہو جائے گی. تو جب تک آپ پہلے والوں کی طرح اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے تو آپ ترقی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور شاید آپ بڑے اچھے بنگلے بنا لیں, بڑے اچھے گھر بنا لیں, گاڑیاں بڑی شاندار بنا لیں, ایئر کنڈیشن روم بنا لیں, لیکن آپ اندر سے خالی ہوں گے. آپ کا گھر بھرا ہوا ہوگا, آپ کو ہر طرف چہل پہل دکھائی دے رہی ہوگی, لیکن وہ خالی انسانوں کا ایک گروہ ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا. اس کے پاس فکر کوئی نہیں ہوگی, اس کے پاس زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہوگا. اور اس سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو زندگی گزار رہا ہو, اچھا کھا پی رہا ہو, اس کے بعد زندگی گزارنے کا کوئی ہدف نہ ہو, کوئی ٹارگٹ نہ ہو, کوئی مقصد نہ ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.